اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ سورہ ابراہیم 27 میں یہ فرمایا گیا ہے، اللہ اہل ایمان کو کلمہ توحید کے ذریعے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ثابت قدم رہنے سے مراد اپنی زندگی کے ہر موڑ پر خیر اور نیک عمل کی روش پر قائم رہنا ہے۔ آخرت میں ثابت قدم رہنے سے مراد یہ ہے کہ قبر کے سوال و جواب کے وقت وہ کامیاب رہیں گے۔ انسان ہر لمحہ امتحان کی حالت میں ہے، اس پر طرح طرح کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ احوال آتے ہیں۔ ان موقع پر صحیح خدائے روش پر صرف وہ لوگ قائم رہتے ہیں جو اپنے اندر درخت ایمان اگا چکے ہوں۔ وہ پیش آنے والی صورتحال میں اس صحیح ترین رد عمل کا ثبوت دیتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق انہیں دینا چاہیے۔ اس کے برعکس جس آدمی کی شخصیت جھاجھنکار کی مانند اگی ہو وہ ہر تجربے میں قواہٹ کا ثبوت دیتا ہے، وہ ہر موقع پر کانٹا اور بدبو ثابت ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے انسان جب قبر کے مرحلے میں آخری طور پر جانچے جائیں گے تو جو شجر طیبہ تھا وہ شجر طیبہ ثابت ہو کر جنت کے باغ میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو شجر خبیثہ تھا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا گویا وہ دنیا سے صرف اس لیے اکھاڑا گیا تھا کہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس آیت 28 سے 30 میں یہ فرمایا گیا ہے، ان آیت کا ابتدائی خطاب قریش کے سرداروں سے ہے، مگر اس کے عمومی انطباق میں وہ تمام لیڈر شامل ہیں جو حق کے انکار کے مہم کی سرداری کرتے ہیں۔ کسی قوم کے بڑے وہی لوگ بنتے ہیں جنہیں خصوصی نعمتیں اور اوسر حاصل ہوں۔ ان نعمتوں اور اوسر کا صحیح ترین استعمال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق کی دعوت اٹھے تو وہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس کی جانب کھڑے ہوں اور اس کی پوری مدد کریں۔ جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ان پر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، نہ کہ کسی اور کا، مگر اکثر حالات میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اٹھانے والی تحریک کی قیادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے سے باہر اٹھنے والے حق کو قبول کرنا گویا اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا کرنا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس پر راضی ہو جائیں جنہیں کسی وجہ سے ماحول میں بڑائی کا درجہ مل گیا ہو۔ انسان کو ایک اللہ چاہیے، ایک ایسی ہستی جسے وہ اپنی زندگی سے سب سے بڑا مقام دے سکے۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص لوگوں کی توجہ خدائے واحد سے ہٹاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کسی غیر خدا کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑنا ہمیشہ غیر خدا کو اپنا اللہ بنانے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ سے لوگوں کو ہٹانے والے کسی غیر خدا میں فرضی طور پر وہ اعلیٰ صفات ثابت کرتے ہیں جو صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جب تک غیر خدا میں وہ اعلیٰ صفات ثابت نہ کی جائے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب ایک اللہ کی پرستش چھوڑتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر توہم پرستی میں پڑ جاتا ہے۔
अल्लाह को छोड़ने का वाहिद बदल इस दुनिया में तोहम परस्ती यानी अंधविश्वास है। इस आयत 31 में यह फरमाया गया है कि आदमी के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अगर उसके कुछ साथी हैं तो वो साथियों का ज़ोर इस्तेमाल करता है, और अगर दौलत है तो दौलत को उसकी राह में खर्च करता है। अपने को बचाने की तरफ आदमी को मजबूर करती है कि वो इन दोनों चीज़ों की तरफ दौड़े। नमाज और अल्लाह की राह में खर्च हकीकतन आखिरत के मसले के बारे में आदमी के इसी एहसास की दुनियावी इजहार है। नमाज गोया आखिरत की हौलनाकी की याद करके अल्लाह की पनाह की तरफ भागना है ताकि उसकी मदद से वो अपने आप को बचाए। इसी तरह दुनिया में खुले और शुबे खर्च करना गोया अपनी कमाई को आखिरत की मद में देना है ताकि वो आखिरत की मुसीबत से छुटकारा हासिल करने का ज़रिया बने। आखिरत में वही आदमी सहारा पाएगा जिसने दुनिया में अल्लाह का सहारा पकड़ा। आखिरत में वही आदमी छुटकारा हासिल करेगा जिसने दुनिया में उसके खातिर अपने दाएं बाएं खर्च किया हो। जो लोग दुनिया में ऐसा न कर सके वे आखिरत में सहारे के लिए दौड़ेंगे, मगर वहाँ वे कोई सहारा ना पाएंगे। वे आखिरत में खर्च करना चाहेंगे मगर उनके पास कुछ ना होगा जिसे फिदिया देकर वे वहाँ की मुसीबतों से नजात हासिल करें।